میں ایک زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن اگر میں ایک کتاب پڑھتا ہوں تو میں اس صاحب کتاب کی زندگی میں بھی حصے دار بن جاتا ہوں۔ اگر میں نے 100 کتابیں پڑھی ہیں تو میں نے 100 لوگوں کی زندگی جی ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں سے ہمیں حصہ دیا۔ لفظ پڑھنا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے اس پر ویلاگ بھی کرنا ہے اور اس بات کو فردر مذاکرہ بھی کرنا ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز، جیسے الطاف صاحب نے کہا تھا کہ اس کو چھوڑیے گا مت۔ سعید بزدار صاحب میرے ایک ذاتی دوست ہیں، اور میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس کتاب کے چھپنے سے پہلے مجھے اس کا مسودہ انہوں نے بھیجا۔ تو میں نے اس کتاب کو اس وقت پڑھا تھا جب یہ ابھی پرنٹنگ پریس میں نہیں گئی تھی۔ اس کتاب کے بارے میں بہت سارے دوستوں نے بہت اہم باتیں کی ہیں۔ ذاتی طور پر میرے لیے یہ کتاب بہت تکلیف دہ ہے۔ اس کتاب نے مجھے بہت پریشان کیا ہے اور اس کتاب نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، اور وہ اس لیے دکھ دیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ہسٹوریکل نوسٹلجیا ہے کہ علم کی جو معلوم بنیاد ہے وہ یونان سے شروع ہوئی، اور یونان میں علم کا جو فلسافیکل آسپیکٹ تھا اس کو کمال تک پہنچایا۔ ہم کیا ہیں، جو بہت سے آفاقی سوال ہیں ان کے جواب کیا ہے، کوئی غیر مرئی زندگی ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، تو سقراط، ارسطو، افلاطون، یہ تو وہ نام ہے جو ہمیں معلوم ہے۔ ہزاروں اور نام ایسے ہیں یونان میں جنہوں نے فلسافیکل کانسیپٹ آف نالج کو بہت میچور کیا، اور اتنا میچور کیا کہ ابھی تک ان کو چیلنج کرنا بہت مشکل تھا، جس سسٹم نے ان سب کو سپورٹ کیا۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں دیکھ کر اور پڑھ کے میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں جس میں مجھے بہت جلدی رونا آ جاتا ہے۔ ان کی کتاب جو ہے وہ بہت رلاتی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کی کانٹینٹس کیا ہے، اس کی علمی اہمیت کیا ہے، لوگوں کے لیے گائیڈ لائن کیا ہے، اس سے زیادہ اس کتاب کی جو اہمیت میرے خیال میں جو ڈاکٹر صاحب نے بڑی مہربانی کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایک موٹیویشنل ویلیو ہے کہ اینڈ میں روشنی موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا بہت احسان ہے ہم پر، بڑی مہربانی ہے ان کی۔ اس کتاب کو ایک عام کتاب مت سمجھیے گا، یہ کتاب انشاءاللہ یہ سب بچے پڑھیں گے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی بیٹھے بیٹھے کہا ہے کہ میں نے اس کتاب کو 2 دفعہ سکم کیا ہے، لیکن یہ میری لسٹ میں ہے جس کو میں نے لفظ بہ لفظ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے اس پر ویلاگ بھی کرنا ہے اور اس بات کو فردر مذاکرہ بھی کرنا ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز، جیسے الطاف صاحب نے کہا تھا کہ اس کو چھوڑیے گا مت۔ اب آپ اس کا ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کیجئے کہ یہ 10 بنی ہیں وہ کیا فیکٹر ہیں جو کہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم 1000 کے اندر بھی نہیں ہیں۔ تو آئی ایم شیور کہ جو ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی ہوگی اس سارے نالج کے ساتھ، وہ گائیڈ لائن پرووائڈ کرے گی ہماری یونیورسٹیز کے لیے۔ شہر جو ہیں، یہ ہمارے پیارے بھائی ذیشان صاحب کو پتہ ہے مشہور افسانہ غلام عباس کا آنندی، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ شہر کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ آنندی اگر آپ نے نہیں پڑھا غلام عباس کا افسانہ تو وہ ضرور پڑھیے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام معاشرے جو ترقی کرتے ہیں ان کے شہر، ان کی آبادیاں یونیورسٹیز کے ارد گرد تعمیر ہونی چاہیے۔ جہاں یونیورسٹی بنے وہ پھر اپنے گرد جو ہے وہ عوام کو گھیر لے اور اس کے بعد ایک شہر بن جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب میں اس کے کانٹینٹ پر بات نہیں کرتا، بالکل میں چاہوں گا کہ یہ بچے اس کو خود پڑھیں اور اس کی تفصیلات یہ خود جانیں، لیکن آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اس کو جاری رکھیے گا۔ دیکھیں، میں ایک زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن اگر میں ایک کتاب پڑھتا ہوں تو میں اس صاحب کتاب کی زندگی میں بھی حصے دار بن جاتا ہوں۔ اگر میں نے 100 کتابیں پڑھی ہیں تو میں نے 100 لوگوں کی زندگی جی ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں سے ہمیں حصہ دیا، بہت شکریہ۔